صاخہ ایک چنگھاڑ اور جس میں آوازیں ہوں گی، یوم الحسرہ افسوس کا دن، یوم الطلاق روحوں کے بدن کا آپس میں ملنے کا دن، یوم الآزفہ بالکل ہی اچانک آنے والا دن۔ ان میں سے ایک قیامت کا نام ہے اور اس کی صفت ہے یوم تبلی السرائر، وہ دن جس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، دل کے راز، سینے کے راز، سوچوں کے راز، خلوتوں کے راز، جلوتوں کے انداز، لڑکپن کے، جوانی کے، ادھیڑ عمر کے، بند کمروں کے، تہہ زمین میں کیے ہوئے، آسمان کی فضاؤں میں کیے ہوئے سب راز جیسے اللہ چاہے گا کھولے گا۔ قرآن و حدیث میں 20 کے قریب وہ طریقے معلوم ہوتے ہیں غور کرنے سے، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے راز کھولیں گے۔ ان میں سے چند ایک آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں، اور باقی انشاءاللہ پھر کسی دوسری ملاقات میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ راز کھولنے کے جو انداز قرآن و سنت سے معلوم ہوتے ہیں، ان میں ایک انداز، پہلا انداز غور کرنے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے قائم ہوتے ہی موسم بدل جائے گا، گرمی کی شدت ہوگی، ایک گرمی انسانوں کے اجتماع کی، گرمی انسانوں کی سانسوں کی، گرمی آدم سے لے کے قیامت تک آخری انسان سب کے ایک میدان میں جمع ہو جانے کی، گرمی جہنم کو قریب لائے جانے کی، گرمی سورج کو بھی قریب ترین کر دیے جانے کی، اور گرمی مختلف عوارض اسباب کی وجہ سے گرمی کی شدت کے اندر انسان کے جسم سے پسینہ نکلے گا، لیکن راز کھلنے کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہوگا کہ وہ پسینہ ہر انسان کے جسم سے اس کے مطابق نہیں نکلے گا جتنی میدان محشر میں گرمی ہوگی، بلکہ پسینہ ایسے نکلے گا اور اتنا نکلے گا جتنے انسان کے اعمال اور انسان کے اندر نیکیاں یا برائیاں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعرقون علی قدر اعمالہم، انسانوں کو پسینہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق آئے گا۔ میدان محشر میں تو اتنا پسینہ جمع ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یذہب عرقہم 70 ذراعا، 70 ہاتھ تک پسینہ جمع ہو جائے گا۔ 70 ہاتھ جمع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے بارش ہوتی ہے اور بارش کی آپ میجرمنٹ کرتے ہیں جدید دور کے مطابق کہ پر سکوائر فٹ اتنی بارش ہوئی ہے، تو اس پسینے میں غور کرنے سے، حدیث میں غور کرنے سے امام کائنات نے، الصادق المصدوق نے جو الفاظ کہے وہ واضح محسوس ہوتا ہے کہ ہر انسان گویا کہ میدان محشر کی زمین پہ نہیں، بلکہ اس زمین پہ پسینے کی گہرائی جمع ہو کے اتنی ہو جائے گی جتنا 70 ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ ہاتھ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں، یہ جو ہماری انگلی ہے بڑی، اس کی ٹاپ سے لے کے کونی تک کا جو ہے یہ فاصلہ اس کو ہاتھ کہتے ہیں۔ بعض اہل علم کے مطابق ہاتھوں کا سائز مختلف ہوتا ہے، 1 فٹ بھی ہو سکتا ہے، 1.5 فٹ بھی ہو سکتا ہے۔ محتاط اندازہ اہل علم نے یہ لگایا ہے کہ جس طرح سے پانی کی گہرائی ہوتی ہے، پسینے کی گہرائی قیامت کے دن 100 فٹ تک ہو جائے گی۔ گویا کہ سب انسان ایک پسینے کے سیلاب میں کھڑے ہوں گے،
لیکن ہر کوئی اس گرمی کو ایک جیسا محسوس نہیں کرے گا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی نے اس پہ صحیح مسلم کی شرح میں بڑا گہرا ایک عقلی سوال بھی اٹھایا، پھر جواب بھی دیا کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے بتا دیا گیا کہ پسینہ 70 ہاتھ تک پھیل جائے گا، تو اس کا یہ مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ سب 70 ہاتھ گہرائی کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ یہ میدان محشر ہے، یہاں ہر انسان کو پسینہ بھی اتنا محسوس ہونا ہے، گرمی بھی اتنی محسوس ہونی ہے، شدت بھی اتنی محسوس ہونی ہے جتنی اس کے اندر نیکیاں اور برائیوں کا معیار ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہم من یبلغہ الی کعبیہ، کچھ کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا اور کچھ لوگوں کو پسینہ اس کے حقویہ کولوں تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ، جس طرح جانور کے منہ کے اندر لگام ڈالی ہوتی ہے اور اس کو کھینچا ہوتا ہے، بعض لوگ اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکیاں لے رہے ہوں گے اور غوطے کھا رہے ہوں گے۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر ويسألونك عن الجبال، یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا کیا بنے گا؟ فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ہم اس کو چٹیل میدان بنا دیں گے اور پہاڑوں کو اڑا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدنى الشمس، سورج کو اتنا قریب کیا جائے گا حتیٰ کہ وہ 1 میل کے برابر رہ جائے گا۔ صحیح مسلم کی اس حدیث کے راوی کہتے ہیں اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام میل سے کیا مراد لے رہے ہیں۔ اب کچھ مقامات ایسے ہیں جس میں سورج باقی نہیں رہے گا، کچھ مقامات ایسے ہیں جس میں اس کو لپیٹ دیا جائے گا، کچھ مقامات ایسے ہیں جس میں اس کی روشنی ختم کی جائے گی، اور کچھ مقامات ایسے ہیں کہ اس کو قریب بھی کیا جائے گا، کیونکہ وہ 50,000 سال کا دن ہے۔ مختلف اوقات میں سورج کی مختلف کیفیات ہوں گی۔ یوم تبلی السرائر، اس دن راز کھولے جائیں گے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کا پسینہ ہی بتائے گا اور اس کے پسینے کا انداز ہی بتائے گا کہ نیکی اور برائی کے لحاظ سے یہ کتنے پانی میں ہے۔ اس میدان محشر کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایسے ماحول میں رکھا ہوگا کہ اللہ نے ان کو پسینے کی شدت سے اور پسینے کی پریشانیوں سے ویسے ہی محفوظ کیا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل، 7 قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ میں اس حدیث میں غور کرتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ سائے کی بھی تو مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ پتھر کا سایہ، چٹان کا سایہ اور طرح کا ہوتا ہے، درخت کا سایہ اور طرح کا ہوتا ہے، چھت کا سایہ اور طرح کا ہوتا ہے۔ پھر درخت کچھ ایسے ہیں کہ ان کے سائے کے اندر بھی سکون ہوتا ہے۔ اللہ کے عرش کے اندر جو سایہ ہوگا اللہ نے اس میں کتنا سکون رکھا ہوگا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل، عدل و انصاف کرنے والا حکمران، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگائی تھی۔ اس کی جوانی ویڈیو کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر، گند کے اوپر نہیں لگی تھی، وہ اپنی جوانی میں بھی اللہ رب العزت کی
عبادت کرتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اپنے والدین کی خدمت کرتا تھا، اللہ کو راضی کرنے والے سارے ہی کام اللہ کی عبادت ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتا تھا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ ورجلان تحابا فی اللہ، اور وہ دو قسم کے لوگ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، اور ایک وہ نوجوان جس کو خوبصورت کسی عورت نے برائی کی دعوت دی، فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ، تو اس نے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، اور وہ جس نے اتنے خفیہ طریقے سے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ دائیں ہاتھ نے اللہ کی راہ میں کیا دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من انذر معصرا او وضع عنہ، جو کسی تنگ دست مقروض کو مہلت دے دیتا ہے، چلے ابھی انتظام نہیں، چند دن کے بعد، چند ہفتوں کے بعد دے دینا، او وضع عنہ، یا قرض واپسی کرتے ہوئے اس کے حالات کو دیکھ کے کہتے چلے سارا نہیں، اتنا سمے تجھے معاف کرتا ہوں، جو یہ کام کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہ اس سے بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر، تو پہلا ایک انداز یہ ہوگا کہ ہر انسان کا موسم اپنا ہوگا، بے شک پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، بے شک سورج قریب ہوگا، بے شک جہنم کو قریب لایا گیا ہوگا، بے شک سب انسان جمع ہوں گے اور ان کی سانسیں نکلی ہوئی اور گھبرائے ہوئے ہوں گے، اور ماضی کی تلخ یادیں اور ان کو پریشان کر رہی ہوگی، لیکن ہر انسان کا موسم اور اس کے لیے پسینہ اور گرمی ویسی ہوگی جیسے اس کے دل کی کیفیت، جیسے اس کے پاس نیکی اور برائی ہوگی۔ جس کے پاس جتنی نیکیاں ہوں گی اس کا موسم اتنا ہی خوبصورت ہوگا۔ یہ فرق تو ہم دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ان بھائیوں کو جزائے خیر دے۔ باہر کتنی گرمی ہے، یہاں انہوں نے نمازیوں کے لیے اچھا انتظام کر دیا ہے۔ باہر جتنا بھی ٹمپریچر ہے یہاں پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ فقیر اور غریب لوگ اس چلچلاتی دھوپ کے اندر بھی 45 کے درجہ حرارت کے اندر بھی منوں کی بوریاں اٹھا کے مزدوریاں کر رہے ہیں۔ موسم جیسا بھی ہے لیکن ہر انسان نے اپنا اپنا انتظام کیا ہوا ہے۔ تو دنیا میں یہ انتظام ہم کرتے ہیں اپنی مالی حیثیت کے مطابق، لیکن آخرت میں یہ انتظام ہوگا میری اور آپ کی نیکیوں کے مطابق۔ یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر۔ راز کھولنے کا دوسرا انداز قرآن و سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے لیے اللہ نے یہ ضابطہ بنایا ہے اور قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن ہم انسان کو ویسے ہی اٹھائیں گے جیسے ہم نے دنیا میں اس کو پیدا کیا تھا۔ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين۔ جیسے ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا دوبارہ ہم ایسے ہی پیدا کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہمارے ذمے ہے، ہم اسے پورا کر کے رہیں گے۔ اللہ نے کیسے قرآن مجید کے اندر سمجھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے اور تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تحشرون یوم القیامہ، قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے، حفاتن عراتا غرلا،
ایسے ہی جیسے تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو کوئی جوتا نہیں تھا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، پہلی دفعہ تم پیدا ہوئے تھے تو کوئی لباس نہیں تھا، تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو کوئی ختنہ نہیں تھا، تمہارے جسم کا کوئی حصہ کٹا ہوا نہیں تھا۔ کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے ہم نے انسان کو پہلی دفعہ اس کی تخلیق کا آغاز کیا تھا، ہم دوبارہ اس کو اسی طرح سے پیدا کریں گے۔ تو امام کائنات نے اس آیت کی تشریح کر دی کہ قیامت کے دن جب انسان اٹھائے جائیں گے تو ان کے پاس لباس بھی نہیں ہوگا، ان کے پاس جوتا بھی نہیں ہوگا، اور وہ غیر مختون ہوں گے، ان کا ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو پریشان ہو گئیں، کہا امام کائنات اذن ینظر بعضهم الی بعض، سب انسان براہنہ ہوں گے، مرد بھی عورتیں بھی، تو ایک دوسرے کے پردے کی جگہوں کو دیکھیں گے۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا الامر اشد من ان ینظر بعضهم الی بعض، عائشہ اس وقت دیکھنے کی سوچ کسی کو نہیں ہوگی۔ پریشانی، انسان تو اپنا آپ نہیں دیکھ رہا ہوگا، دوسرے کو دیکھنا بہت دور کی بات ہے، بہت بعد کی بات ہے۔ تو راز کھولنے کا دوسرا انداز پھر یہ ہوگا کہ جس طرح ہم دنیا میں اپنی عزت کے لیے، اپنے سٹیٹس کے لیے، اپنے مقام کے مطابق اور اپنی گنجائش کے مطابق لباس کا انتظام کرتے ہیں، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین ہزاروں کے لباس کا پہلے انتظام کر کے رکھتے ہیں، ایک بیٹی کو ایک ماں باپ رخصت کرتے ہیں تو اس کے لیے کتنا قیمتی ترین لباس کا انتظام کرتے ہیں۔ ہم کسی تقریب میں جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم اپنی حیثیت کے مطابق لباس خریدتے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن قدم قدم پہ نظر آنا ہے کہ اس کے پاس نیکی کتنی ہے اور اس کے پاس برائیاں کتنی ہیں۔ تو اس کے فوراً ہی بعد دوسرا ایک نتیجہ راز اس طرح بھی کھلنا ہے کہ ہر انسان کو اللہ کی طرف سے لباس دیا جائے گا، ویسا دیا جائے گا جتنی اس کے پاس نیکیاں ہوں گی۔ اول من یکسا ابراہیم، ابراہیم تیرے بھی کیا کہنے تھے، کیا انہوں نے مشقتیں، کیا تکلیفیں برداشت کی، اور پوری دنیا نے جب آگ کے الاؤ کے اندر ان کو پھینکا ہوگا تو جناب ابراہیم کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی، اور پوری دنیا کیسے دیکھتی ہوگی کہ آج اللہ کے بندے کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن پوری دنیا جب دیکھتی ہوگی تو سب سے پہلے جناب ابراہیم کو بلا کے اللہ کی طرف سے عزت کا، مقام کا، جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ وہ لوگ جو ہماری نگاہوں میں معمولی اور حقیر ہیں، دن رات قرآن پڑھنے والے، مدارس کے اندر یہ خصوصاً جب میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں تو سچی بات ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ان لوگوں سے کتنی محبت ہے۔ ہمارے بچے 2-4 گھنٹے مسلسل 5-6 گھنٹے ٹک کے نہیں بیٹھتے ہیں، اور یہ اللہ کے کیسے بندے ہیں اور اللہ نے ان کو اپنے دین کے لیے کیسے پسند کر لیا ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے اٹھتے ہیں اور عشاء کے بعد تک مسلسل اللہ کا قرآن پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ جن والدین نے اپنے ان بچوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کیا ہے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے ان کے والدین کو بلایا جائے گا اور اللہ کی طرف سے ان کو جنت سے اسپیشل پوشاک منگوا کے اور اسپیشل لباس منگوا کے پہنا دیا جائے گا، اور وہ کہیں گے اللہ یہ ہمیں کس وجہ سے اتنا پروٹوکول دیا گیا ہے؟ تو انہیں کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، اس لیے کہ تم نے اپنی اولاد کو اللہ کے قرآن کے لیے وقف کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک دوسری روایت میں وضاحت کرتے ہوئے کہ یلبس والداہ حلتانی، ایسی ان کو پوشاکیں پہنائی جائیں گی کہ جناب آدم سے قیامت کے آخری انسان تک جتنے بادشاہ ہیں، جتنے خزانے ہیں، جتنی دولتیں ہیں، ساری بھی اکٹھی کر لی جائیں تو سب دولتیں اکٹھی کر کے بھی
ان کی جنتی پوشاک کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ ان کی سورج کی طرح کی ایک روشنی اور نور ان کے لباس سے چمکتا اور پھوٹتا ہوا ہوگا۔ ایک اور بھی انسان ہے، اسے بھی بڑے پروٹوکول کے ساتھ لباس دیا جائے گا۔ یہ اعظم مارکیٹ کے میرے تاجر بھائیوں کے لیے اور ان پیارے بزرگوں کے لیے اور بیٹوں کے لیے خصوصی پیغام ہے، اللہ آپ کے کاروبار میں، آپ کی عزتوں میں برکت عطا فرمائے۔ کپڑے کے شعبے سے وابستہ لوگ دائیں بائیں اپنے محلے میں، اپنے ملک میں غریب اور فقیر لوگوں کو دیکھ کے اپنے لباس میں سے ان کا بھی کچھ حصہ رکھ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کسا مسلمہ، جو کسی مسلمان کے لیے لباس کا انتظام کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کی پوشاک کا انتظام کرتا ہے۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر، اس دن راز کھولے جائیں گے، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ کہے کہ نہیں میری فائل، میرا نامہ اعمال بند کر دیا جائے، ولا ناصر، اسے کہیں سے کوئی مدد دینے والا اور سپورٹ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو تیسرا ایک اور طریقہ راز کھولے جانے کا قیامت کے دن میدان محشر میں یہ ہوگا کہ انسان آج اپنے چہرے کو آئینے کے اندر دیکھتا ہے، بنتا ہے، سنورتا ہے، میک اپ کرتا ہے، اپنے حسن کی، جمال کی، خوبصورتی کی فکر کرتا ہے اور نت نئے انداز سے اپنے آپ کو حسین و جمیل دکھانا چاہتا ہے اور نظر آنا چاہتا ہے۔ کل قیامت کے دن انسان کا چہرہ ایسے نہیں ہوگا جیسے اس وقت ہے۔ انسان کے چہرے پہ نور یا انسان کے چہرے پہ تاریکی، انسان کے چہرے پہ حسن یا انسان کے چہرے پہ بدصورتی، انسان کے چہرے کے اوپر رونق یا انسان کے چہرے کے اوپر اداسی، وہ اس کی خوراک کے لحاظ سے نہیں، میک اپ کے لحاظ سے نہیں ہوگی، بلکہ اس کے دل کی کیفیت اور اس کے اعمال کے لحاظ سے ہوگی۔ بالکل ایسے جیسے آئینے کے اندر ہم اپنا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، ہر بندے کے چہرے کے اندر وہ آئینہ بنے گا اس کے اعمال کا، ہر بندے کے چہرے کے اندر اس کے اعمال نظر آتے ہوں گے۔ کچھ بندوں کا چہرہ اتنا چمکتا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول زمرۃ من امتی یدخلون الجنہ وجوہہم کالقمر لیلۃ البدر، میری امت کا پہلا گروہ جو جنت کے اندر داخل ہوگا، ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من آثار الوضوء، میری امت کے لوگ وضو کے نشانات کی وجہ سے جہاں جہاں یہ وضو کرتے ہیں ان کے اعضاء روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، اس سے میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میرے امتی آ رہے ہیں۔ اللہ کا قرآن بھی اس کا نقشہ کھینچتا ہے، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کتنے ہی چہرے اس دن ایسے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، مسکرا بھی رہے ہوں گے، خوش بھی ہو رہے ہوں گے۔ اللہ نے 3 الفاظ استعمال کیے، یعنی ان کے چہرے پہ ظاہری طور پہ بھی نور نظر آ رہا ہوگا، ان کے اندر سے بھی خوشیاں پھوٹ رہی ہوں گی اور ان کے ہونٹوں کے اوپر مسکراہٹ بھی ہوگی۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے کہا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے اس دن سفید ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے مزید اس کا نقشہ کھینچا کہ وہ صرف چہرے روشن ہی نہیں ہوں گے، ان چہروں کے اوپر ایسی روشنی ہوگی کہ ان کے چہروں کی روشنی ان کے آگے آگے بھی پھیلی ہوئی ہوگی اور ان کے دائیں طرف بھی پھیل رہی ہوگی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے سامنے بھی پھیل رہا ہوگا اور ان کے دائیں طرف بھی پھیل رہا ہوگا،
اور وہ اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، یا اللہ ہمیں اور نور نصیب کر دے، ہمارے نور کو کامل رکھنا، ہم سے ہمارا نور چھیننا نہیں ہے۔ تو جتنے بھی وہ اعمال جن سے دل کے اندر ایمان بڑھتا ہے، اللہ کی محبت، اللہ پہ توکل، رسول اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی محبت، ان اعمال سے دل میں نور آتا ہے۔ تو جتنا دل میں نور آتا ہے قیامت کے دن اتنا ہی نور چہرے کے اوپر نظر آ رہا ہوگا۔ اور اس کے برعکس کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ چہروں کے اوپر ہی پھٹکار پڑی ہوگی، لعنت برس رہی ہوگی، اور ان کے چہرے بتاتے ہوں گے کہ کتنے مجرم اور کتنے ذلیل اور کتنے گناہگار اور کتنے بدکار اور اللہ کے کتنے باغی لوگ ہیں۔ بلکہ اللہ کے قرآن نے ایسے بتایا کہ کسی کو پوچھنا نہیں پڑے گا کتنا بڑا مجرم ہے، اس کے چہرے سے پہچان لیا جائے گا کتنا بڑا مجرم۔ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام۔ ایک مقام پہ اللہ نے کہا کہ ان سے ان کے گناہ پوچھے جائیں گے، وہ قیامت کا اور موقع ہے، اور ایک موقع پہ اللہ نے کہا ان کے گناہ پوچھنے کی تو ضرورت ہی نہیں، یعنی یہ وہ موقع ہوگا جب ان کے چہرے پہ ہی نظر آ رہا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ اس دن ایک ایسا موقع بھی ہوگا کہ کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام۔ مجرم اپنے چہروں کی نشانیوں سے پہچانے جا رہے ہوں گے، اور فرشتے ان کو پہچان کے ان کے سر کے بالوں سے پکڑیں گے اور پیشانی کو ٹانگوں کی طرف لے کے آئیں گے، اور ادھر سے پاؤں کو کھینچیں گے اور ان کو باندھ دیں گے۔ اور امام ابن کثیر نے لکھا جیسے لکڑیوں کی ایک چھوٹی سی ڈھیری بنا کے پھر اس کو کٹھا کر کے پھر توڑ کے پھینکا جاتا ہے، ایسے ہی ان کو پاؤں اور پیشانی سے باندھ کے اکٹھا کر کے چورا چورا کر کے جہنم میں پھینکا جا رہا ہو۔ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام۔ ایک مقام پہ اللہ نے کہا ان کے چہرے کے اوپر اتنی سیاہی ہوگی جیسا کہ کسی اندھیری رات کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے چہرے پہ رکھے ہو۔ كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما۔ ایک مقام پہ اللہ نے کہا ان کی آنکھوں میں ایسے جیسے گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ سے انسان کا رنگ بدل جاتا ہے، ان کی آنکھوں کی رنگت بدل کے نیلی پڑ رہی ہوگی، نیلی نظر آ رہی ہوگی۔ زرقا کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا کہ ان کو ہم اس کیفیت کے اندر میدان محشر کی طرف لے کے جا رہے ہوں گے۔ ایک مقام پہ اللہ نے کہا ان کے ایسی پریشانی ہوگی اذ القلوب لدى الحناجر، یوں لگے گا جیسے ان کے دل نکل کے ابھی باہر آ جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر۔ خصوصاً ایک بندے کو اللہ کے پیارے نبی نے خاص دعا دی ہے کہ اللہ اس کے چہرے کی رونق کو برقرار رکھنا۔ چہرے کی رونق کے لیے ایک تو یہ وضو کام آئے گا، چہرے کی رونق کے لیے سجدے کام آئیں گے، چہرے کی رونق کے لیے جو آپ نے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کی ہے یہ آپ کے کام آئے گی، اور چہرے کی رونق اور نور کے لیے اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کا علم بھی کام آئے گا۔
ایک حدیث ہی آپ سیکھ لیں، 10 سیکھ لیں، 20 سیکھ لیں، محبت کے ساتھ سیکھ لیں، کچھ وقت نکال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نضر اللہ امرئن سمع مقالتی فوعاها واداها كما سمع، یا اللہ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا جو میری حدیث کو سنے، اس کو یاد کرے، پھر اس کو آگے پہنچائے۔ ایک تیسرا انداز راز کھولے جانے کا، ایک چوتھا انداز اللہ رب العزت کی طرف سے جو اپنایا جائے گا، جس ذریعے سے راز کھولیں گے کہ یہ انسان کیسا ہے، اس کی کیفیت کیسی ہے، وہ اس سے بھی اگلا مرحلہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت بعض انسانوں کی شکل کو ہی تبدیل کر دیں گے۔ اس کی شکل ویسی نہیں ہوگی جیسے وہ نظر آتا ہے، ویسی ہوگی جیسے وہ دل کے لحاظ سے تھا۔ بعض ائمہ نے لکھا ہے کہ کچھ انسان ان کی شکلیں انسانوں والی ہوتی ہیں، لیکن ان کے سینے کے اندر جو دل ہے وہ کتوں والا ہوتا ہے۔ بعض انسانوں کے سینوں میں دل بھیڑیے والا ہوتا ہے، بعض انسانوں کے اندر جو دل ہے وہ درندوں والا ہوتا ہے، بعض انسانوں کے اندر جو دل ہے وہ خنزیر کی طرح ہوتا ہے، بعض انسانوں کے سینوں میں جو دل ہے وہ بندروں کی طرح ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی ایک قوم کو یہ سزا دی، وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کہ ان کو اللہ نے بندر اور خنزیر کی شکلوں کے اندر تبدیل کر دیا۔ تو قیامت کے دن انسان کی شکل ہی ویسی ہو جائے گی جیسے اس کے دل کی کیفیت ہوتی تھی، جیسے اس کے دل کے احساسات ہوتے تھے، جیسے اس کے دل کے خیالات، جیسے اس کے دل کی فیلنگز ہوتی تھی۔ بالخصوص چند لوگوں کے چہروں کا اور ان کی شکلوں کا قرآن و سنت میں تذکرہ بھی کیا گیا۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت بالکل اندھائی کر دیں گے اور ان کی آنکھوں کی بینائی کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کے کانوں کو بہرا کر دیں گے، کچھ وہ لوگ ہوں گے جن کی زبانوں کو اللہ گونگا کر دیں گے۔ یعنی جو حق کو دیکھتے نہیں تھے اور ان کے دل میں قرآن اترتا ہی نہیں تھا، ان کو آنکھوں سے نابینا کر دیا گیا۔ جو کان سے کچھ سنتے ہی نہیں تھے حق بات، یا سنتے بھی تھے تو مذاق اڑاتے تھے اور مانتے ہی نہیں تھے، ان کو کانوں سے بہرا کر دیا گیا۔ اور جو ایسے تھے کہ حق کی خاطر بولتے ہی نہیں تھے، خیر کی کوئی بات کرتے ہی نہیں تھے، تو ان کی زبانوں کو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مہر لگا کے ان سے بولنے کی ہمت اور سکت اللہ تعالیٰ نے چھین لی۔ مختلف مواقع کے اوپر مختلف کیفیتیں ہوں گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یعنی قرآن مجید سے اور اللہ کی یاد سے، نماز سے، وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی میں گھٹن ہوگا، گھٹن پیدا ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اسے قیامت کے دن نابینا کر کے اٹھائیں گے۔ قال، وہ کہے گا ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمی، تو نے مجھے نابینا کر کے آج کیوں اٹھا دیا؟ تو اسے جواب دیا جائے گا اس طرح ہم نے اس لیے کیا ہے، اتتک آیاتنا، تیرے پاس ہماری آیات آتی تھیں، فنسیتها، تو ان کو بھلا دیتا تھا، وکذالک اليوم تنسا، آج تجھے بھلا دیا گیا۔ جو تکبر کرنے والے ہیں ان کے بارے میں امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا، یحشر المتکبرون امثال الذر یوم القیامہ، ان کو اللہ رب العزت چونٹیوں کی شکلوں کے اندر بدل دے گا۔ تو جیسے جیسے انسان کے اعمال اور جیسے جیسے اس کے دل کی کیفیت ہوگی، اس کی ظاہری شکل و صورت کو اللہ تعالیٰ کبھی تو اس کے اوپر نور اور تاریکی اور اندھیرے چھائیں گے، اور کبھی پوری شکل کو ہی جب اللہ چاہیں گے تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔
دوبارہ ترتیب سے ذرا ذہن میں لائیے، ہم اللہ کے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر سیکھ رہے ہیں، یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھولے جائیں گے۔ میں نے عرض کیا راز کھولے جانے کے 15-20 کے قریب انداز ہیں جو قرآن و سنت میں غور کرنے سے معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا انداز موسم کی تبدیلی اور موسم کا احساس گرمی اور شدت کا، پسینے کا اپنے اعمال کے مطابق ہوگا۔ دوسرا انداز لباس کی تقسیم، سب انسان برہنہ ہوں گے اور لباس ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق دیا جائے گا۔ ایک مقام پہ تو اللہ نے قرآن مجید میں یہاں ایسے بھی لکھا ہے، کچھ لوگوں کے لیے جہنم کی آگ سے لباس کاٹا جائے گا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ سے کپڑے تیار کیے جائیں گے۔ وہ اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ آگ کو بھی اللہ کو شیپ دے اور اس سے کپڑے کاٹ کے اس کے لیے تیار کر دیے جائیں، اور وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ کچھ لوگوں کو لباس تارکول کا پہنا دیا جائے گا۔ تیسرا انداز ہم نے عرض کیا کہ میدان محشر کے اندر یہ بھی ہوگا کہ انسان جب اللہ رب العزت کی طرف پیش ہونے کے لیے جا رہا ہوگا تو اس کی شکل و صورت ویسی ہوگی جیسے اس کی دل کی فیلنگز ہوتی ہیں۔ شکل کے اوپر ایسے اثرات ظاہر ہوں گے، کبھی سیاہی، کبھی سفیدی، کبھی نور، کبھی تاریکی۔ اور چوتھی میں نے آپ کے سامنے یہ بھی گزارش کی کہ بعض دفعہ اس کی شکل کو تبدیل کر کے رکھ دیا جائے گا۔ پانچواں انداز اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھی ہوگا کہ میدان محشر میں جمع ہونے کے لیے اور حساب کے لیے پیش ہونے کے لیے چلنے کا انداز بھی ہر انسان کا اس کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ ویسے نہیں ہوگا جیسے دنیا میں انسان چلتا ہے۔ دنیا میں بھی ہمارے چلنے کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ کوئی بیچارہ پیدل چلتا ہے، کوئی معذور ہے کرولنگ کرتا ہے، کوئی بائک پہ چلتا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ چلتا ہے، کوئی چھوٹی گاڑی پہ چلتا ہے، کوئی بڑی گاڑی پہ چلتا ہے، کوئی فلائی کرتا ہے۔ ہر انسان اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنا سفر طے کرتا ہے۔ تو پانچواں انداز قیامت کے دن جو اللہ نے انسان کو سفر طے کروانا ہے اس کا ایک ایک قدم بتاتا ہوگا، اور ایک ایک قدم پہ ملنے والا پروٹوکول یا ذلت یہ بتاتی ہوگی کہ یہ کیسا انسان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین قسم کے لوگ ان کو میدان محشر میں اٹھایا جا رہا ہوگا، راغبین و راہبین، کچھ شوق سے جا رہے ہوں گے، کچھ ڈر کے مارے جا رہے ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جن کے سر نیچے ہوں گے اور پاؤں پر ہوں گے، اور ان کو اسی طرح سے چلایا جا رہا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بعض جنتیوں کو چلانے کا جو تذکرہ کیا ہے وہ بڑا ہی منفرد ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف وفد بنا کے اٹھائیں گے، وفد کی طرح لے کے جائیں گے۔ اس کی تفسیر میں صحابہ کرام اور تابعین قسم اٹھا کے کہتے تھے، اللہ کی قسم ہے وفد کبھی پیدل نہیں آتا ہے، وفد سواریوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں۔ اور کبھی قسم اٹھا کے کہتے تھے کہ وفد پروٹوکول کے ساتھ آتے ہیں۔ وفد کہتے ہی اس کو ہیں جو بادشاہ سے ملنے کے لیے آتا ہے، وفد کہتے ہی اس کے جس کا ایک خاص پروٹوکول ہوتا ہے، جس کی ایک خاص عزت ہوتی ہے۔ تو اللہ متقین کو وفد بنا کے کیسے اٹھائیں گے اس کی تفصیل ہم نہیں جانتے، لیکن اجمالاً ہمیں پتہ چل گیا کہ خاص قسم کی سواریوں پہ وہ کتنی اعلیٰ سواریاں ہوں گی، ان کی رفتار کیا ہوگی، ان کا پروٹوکول کیا ہوگا، ان کا اعزاز کیا ہوگا، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن اتنا پتہ چل گیا ہے کہ اس چلائے جانے کے انداز بھی مختلف ہوں گے، اور کچھ لوگوں کو ایسے چلایا جا رہا ہوگا جس کا نقشہ اللہ نے اپنے قرآن میں کھینچا۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، وہ چلنا چاہتے نہیں ہوں گے تو فرشتے کوڑے پکڑ کے ان کی پیٹھوں پہ لگا کے دھکے دے کے ان کو لے کے جا رہے ہوں گے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلے گا کہ اس انسان کے پاس نیکیاں کتنی ہیں
اور اس انسان کے پاس برائیاں کتنی ہیں۔ آخری ایک انداز عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک چھٹا انداز میدان محشر میں راز کھولے جانے کا یہ بھی ہوگا کہ جب انسانوں کو بٹھایا جائے گا تو ان کے بٹھانے کے وقت بھی خیال رکھا جائے گا کتنا نیک ہے اور کتنا برا ہے، اور اس کو کہاں بٹھانا ہے اور کیسے بٹھانا ہے۔ کیا انداز ہوں گے رب العالمین کے۔ سب سے معزز جو انسان ہے ان کو نبیوں کے قریب بٹھایا جائے گا، اور ان انسانوں میں سے جو سب سے زیادہ عزت والا ہے اس کو دونوں جہانوں کے سردار امام کائنات فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ ان پہ قربان جائیں، ان کے پاس بٹھایا جائے گا۔ کس کو ان کے پاس بٹھایا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان من احبکم الی واقربکم مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ اے میری امت کے لوگو، تم میں سے جس کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا قیامت کے دن مجھے اتنا ہی پیارا لگے گا اور میرے اتنے ہی قریب ہو کے بیٹھے گا۔ اخلاق ماں باپ کے ساتھ، اخلاق بیوی کے ساتھ، اخلاق بچوں کے ساتھ، اخلاق دوستوں کے ساتھ۔ حیران ہو جاتے ہیں ہم کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر والے کبھی ہم سے کتنے تنگ ہوتے ہیں، کبھی بچوں سے والدین کتنے تنگ ہوتے ہیں اور کتنے پریشان ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہہ دیتے ہیں کاش میں نے اسے جنم ہی نہ دیا ہوتا۔ اس کے اخلاق کا کیا فائدہ ہے جو اپنے دوستوں کے لیے ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے اور اپنی ماں کے لیے باس کی طرح بولتا ہے اور باپ کے سامنے ایسے بولتا ہے کہ جیسے اس کے دل میں باپ کی کوئی عزت اور توقیر ہی نہیں ہے۔ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پیارے بھی وہ لگیں گے اور میرے قریب بھی وہ بیٹھیں گے جن کا اخلاق اچھا ہوگا۔ کسی کو نور کے ممبر پہ بٹھایا جائے گا، کسی کو کستوری کے ٹیلے پہ بٹھایا جائے گا، اور کسی کو اتنا اونچا بٹھایا جائے گا جیسے آپ زمین پہ رہتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، تاروں کو دیکھتے ہیں، ان کی بلندیوں کو دیکھتے ہیں اور اشارے کرتے رہ جاتے ہیں کہ یہ کتنے اونچے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اتنا اونچا بٹھایا جائے گا۔ ایک عربی بیٹھا ہوا تھا، جب امام کائنات نے اس حدیث کو بیان کیا تو سیدھا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے پیارے نبی یہ کون ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی آپس میں رشتہ داری کوئی نہیں تھی، خاندان ایک نہیں تھا، یہ اللہ کے دین کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب راز کھولے جائیں اللہ رب العزت ہماری نیکیوں کو ظاہر کر دے اور ہماری برائیوں کی پردہ پوشی کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔